ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، ان کی زندگیاں قربان تھی دین کے لیے، ان کی انرجیاں، ان کے وقت، ان کا علم سب قربان تھا اللہ کے دین کے لیے۔ آج ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں میرے پیارے بھائی؟ آج دنیا میں جو بھی بگاڑ ہے، جو بھی فساد ہے، جو بھی خرابی ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ آخرت کا ڈر ہمارے دل میں نہیں، آخرت کی فکر ہمارے دل میں نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کو حساب دینا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، روک لیا۔ دنیا میں یہ سب سے مشکل کام ہے، اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو کنٹرول کرنا۔ ابھی آپ نے بیوی کے تعلق سے تقریر سنی، یہ نکاح کیا ہے بھائی؟ یہ نکاح وہ حلال لمٹ ہے جہاں اللہ نے ہم کو روکا ہے۔ ہمارے اندر جتنی چیزوں کی خواہش ہے، اللہ نے اس کا جائز اور حلال الٹرنیٹ ہم کو دیا ہے۔ بھئی ہمارے اندر پیسہ کمانے کی طلب ہے، اللہ نے حلال طریقے بنائے روزی کمانے کے لیے۔ ہم کو عورت کی ضرورت ہے، اللہ نے نکاح کا سسٹم رکھا ہے۔ ہم کو کھانے کی ضرورت ہے، اللہ نے حلال بے شمار چیزیں ہمیں دی ہیں۔ تو اپنے نفس کو حلال پر روک لینا، یہی ہے تقویٰ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو دنیا کی اس حقیقت کو ہم یاد رکھیں۔ جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں یہی سبق ہم کو دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو، دنیا کی یہ زندگی متاع غرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس کے چکر میں پڑ کر کے تم آخرت کو بھول مت جانا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں رہ کر کے، دنیا کے کاروبار میں لگ کر کے، دنیا کی مصروفیات میں لگ کر کے بھی ہمیں آخرت کا جو خوف ہے وہ ہمارے دلوں میں اللہ برقرار رکھے۔ جو لوگ ہم میں سے نماز سے دور ہیں، اللہ ان کو نمازی بنا دے۔ ہمارے وہ نوجوان جو دین سے دور ہیں، اللہ ان کو دین پر چلنے والا بنا دے۔ یہ ایک سوال آیا ہے یوٹیوب کی ایڈز کے بارے میں کہ یوٹیوب کی جو ایڈز ہوتی ہیں اگر وہ فحش نہ ہو تو اس سے پیسہ کمانا جائز ہے کہ نہیں؟ کئی ایڈز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں میوزک نہیں ہے، گٹار وغیرہ نہیں ہے، تو کیا اس صورت میں اس کی کمائی جائز ہوگی؟ دیکھیے، یوٹیوب کی جو کمائی ہوتی ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کمائی اصل میں ہوتی ہے اس کے ایڈز سے، اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ایڈز سے اگر کمائی ہو رہی ہے تو اگر وہ ایڈز درست ہیں تو آپ کی کمائی درست ہے۔ اور ہندوستان میں آپ یہ معیار رکھ کر کے یوٹیوب پر ایڈز کیسے چلائیں گے کہ آپ کے معیار کے مطابق ایڈز آئیں؟ ایڈز آپ کے معیار کے مطابق نہیں آئیں گے۔ ایڈز، ایک تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آدمی عام طور سے موبائل پر جو چیزیں دیکھتا ہے اس سے ریلیٹڈ ایڈز اس کے پاس آتے ہیں۔ اگر آپ اپنے موبائل پر غلط چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو یوٹیوب پر ایڈز بھی اسی طریقے کے ریکمینڈ ہوگی۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیے۔ دوسری بات یہ کہ چلو ٹھیک ہے، جو لوگ یوٹیوب چینل چلاتے ہیں اس میں ایک لسٹ آتی ہے، وہ بلاک کر دیتے ہیں کہ ہم جو ہے گندی سائٹوں کے ایڈ نہ آئیں اور فلاں فلاں میوزک کے نہ آئیں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ جو ایڈ آئیں گے اس میں لڑکیاں آئیں گی، عورتیں آئیں گی، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی جو شرعاً درست نہیں ہیں۔ تو اس لیے اہل علم کا جو فتویٰ ہے اس سلسلے میں وہ یہی ہے کہ جب تک وہ ایڈز شرعی پیمانے پر کھڑے نہیں اترتے ہیں تب تک مونیٹائزڈ چینل چلانا درست نہیں ہے اور ان کی انکم درست نہیں۔ تو یہ جو چینلز ہیں ان کو اس پر جو ہے غور کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہاں، اب تو یہ بھی ہے کہ میں نے سنا ہے واللہ عالم کہ اب آپ اگر مونیٹائز نہیں بھی کرتے ہیں اپنے چینل کو تب بھی یوٹیوب کی کچھ ایسی پالیسی ہے کہ وہ آٹومیٹک ایڈز آئیں گے، آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ تو اپنی اپنی باتیں ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم مونیٹائز نہیں کریں گے تو ہمارا چینل پروموٹ نہیں ہوگا، اس کو پھر یوٹیوب پر اتنی کور نہیں ملے گی، گوگل پر اتنا سرچ نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے، اور چونکہ یہ فتنہ ایک ایسا ہے کہ جو عام ہو چکا ہے، جس کو ہمارے علمی زبان میں کہتے ہیں عموم بلوا، ایک ایسی مصیبت جو عام ہو چکی ہے۔ اب بہار وغیرہ میں کبھی کبھی میں پروگرام میں جاتا ہوں تو ایک ایک پروگرام میں دیتا ہوں 60 کیمرے لگے ہوئے، جتنے لوگ نہیں اس سے زیادہ تو ریکارڈنگ کرنے والے وہاں رہتے ہیں، اور آگے سب کھڑے رہتے ہیں، بڑی ڈسٹرب بھی ہوتا ہے وہاں پہ پروگراموں میں۔ تو یہ چونکہ ایک ایسا مسئلہ ہو چکا ہے کہ جو بہت عام ہو رہا ہے،
تو اس پر جو ہے علماء کو بھی غور کرنے کی اور اس سلسلے میں صحیح رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں، جو وہاں دارالافتاء قائم ہیں، جو وہاں مفتی کا جو کام کرتے ہیں وہ لوگ، ان کو جو ہے اس مسئلے پر، چونکہ یہ مسئلہ اب سب سے ریلیٹڈ ہو چکا ہے، تو اس پر ایک واضح جو ہے اسٹینڈ، ایک واضح موقف سامنے آنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا کریں. فتنوں کا یہ دور ہے، اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے. رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. آمین.